خدا کی کلام میں سے ہم دیکھیں گے مکاشفت کی کتاب ہے، دوسرا باب، مکاشفت کی کتاب اس کا دوسرا باب 8ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ مکاشفت کی کتاب اس کا دوسرا باب 8ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں۔ جو لوگ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ خدا کی کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ مکاشفت کی کتاب جو ہے یہ چرچ کا مستقبل بتاتی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ مکاشفت کی کتاب خدا کی عدالت کو بیان تو کرتی ہے، لیکن مکاشفت کی کتاب خدا کی محبت سے بھی بھری ہوئی ہے، آمین۔ یہ خدا کا ٹائم ٹیبل ہے۔ یہ کتاب مجھے آپ کو بتاتی ہے کہ خدا نے جو شروع کیا ہے خدا اس کو ختم بھی کرے گا، ہاللیلویا، آمین۔ پیدائش کی کتاب آغاز کے بارے میں مجھے آپ کو بتاتی ہے، لیکن مکاشفت کی کتاب جو ہے یہ اختتام کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا جس کام کو شروع کرتا ہے، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی قوتیں، حکومتیں، تاریکی کے حاکم، شرارت کی روحانی فوجیں، ہوا کی عملداری کے حاکم ہو، کوئی بھی بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، خدا نے جو شروع کیا ہے خدا اس کو مکمل کرتا ہے۔ ہمارا خدا اس کو پورا کرتا اور پورا کرنے کی قدرت رکھتا، ہاللیلویا، آمین۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا میں تجھے برکت دوں گا، تیری نسل کے وسیلے قومیں برکت پائیں گی۔ خدا نے نہ صرف اس کو اسحاق دیا بلکہ اس کی نسل سے آگے مسیح بھی دیا، اور آج میں اور آپ غیر قوموں میں سے برکت پا رہے اور اس کے قوم میں، اس کے لوگوں میں، اس کی جماعت میں اور آپ شامل ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کوئی وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ خدا کوئی کام شروع کرے اور اس کو پورا نہ کرے اور اس کو انجام نہ دے، آمین۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے ایک دن چرچ ہی غالب ہوگا، ہاللیلویا، ایک دن کلیسیا ہی غالب ہوگی، اور ایک دن فتح جو ہے بالآخر کلیسیا کی اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے میری اور آپ کی ہوگی، آمین۔ یہ پیغام سمرنا کے چرچ سے تھا۔ یہ افسس سے تقریباً 35 میل دور شمال میں یہ چرچ تھا، یہ کلیسیا موجود تھا۔ آج سمرنا کی کلیسیا یہ وہ جگہ جو ہے ترکی میں جو شہر اس کا ازمیر ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ آج جو ازمیر ہے اس وقت وہاں پر سمرنا کی کلیسیا تھی۔ سمرنا مشہور تھا اور سمرنا کے لوگ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے کیسر کی پرستش کو کرنا پہلے قبول کیا ہے۔ کیسر کی ورشپ کرتے تھے سمرنا کے لوگ، چرچ کی بات نہیں کر رہا، سمرنا کی میجورٹی جو لوگ تھے وہ فخر کرتے تھے
ہم نے کیسر کے بت بنائے ہیں. سمرنا کے اندر پیگن ٹیمپلز تھی. زیوس کا مندر تھا, ایفروڈائٹ کا مندر تھا, کبریاس کیسر کا بھی مندر تھا, اور وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے پیگن ورشپ سینٹرز سمرنا کے اندر بنائے. لوگ اس بات پر فخر کرتے تھے. سڑکوں کے اوپر کیسر کے مجسمے تھے. سڑک کشادہ سڑکیں تھی سمرنا کی شہر کی. کئی دیوی اور دیوتاؤں کے انہوں نے مندر بنائے ہوئے تھے. تاریکی میں روحانی طور پر ڈوبا ہوا شہر, روحانی طور پر تاریکی میں غرق شہر. بت ہر طرف سڑکوں پر بت, بتوں کے مندر, تاریکی کی بتوں کا راج سمرنا شہر پر تھا. لیکن چرچ وہاں پر تھا. ہاللیلویا. امید وہاں پر تھی کیونکہ کلیسیا وہاں پر تھا. جب تاریکی کا راج وہاں پر تھا, تاریکی کے حاکموں کا, قوتوں کا, ہوا کی عملداری کا راج وہاں پر تھا. ایک امید وہاں پر تھی, اور سمرنا کا چرچ وہاں پر نور کی طرح اور نمک کی طرح زندگی گزار رہا تھا. چرچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے اور آپ کے ارد گرد کتنی برائی, کتنے جادوگر, کتنی تاریکی کی قوتیں کام کر رہی, کتنی مہنگائی, کتنے حالات برے, دشمن کتنا کام کر رہا, بادرواہ کتنی کام کری, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئیں سمرنا کے چرچ کی طرح میں اور آپ نور اور نمک کی مانند اس خراب جہان میں میں اور آپ رہیں. ہاللیلویا. یہ لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم نے پہلے کیسر کی پرستش کو شروع کیا ہے, ہم نے کیسر کے بت بنائے ہیں, ہم نے کیسر کا مندر بنایا. لیکن خدا اس کلیسیا پر جو سمرنا کے اندر چھوٹی کلیسیا تھی, خدا اس پر فخر کر رہا ہے. خدا ایوب پر فخر کرتا ہے. ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ دشمن ابلیس جاتا خدا کے حضور اور الزام لگاتا مقدسین پر, اور الزام لگاتا, دن رات الزام لگاتا. خدا کو کہتا ہے تو عادل اور منصف ہے, ان کا انصاف کر. لیکن ہم سیکھ رہے کہ ہمارا ایک ایڈوکیٹ ہے اور وہ روح القدس, ہمارا ایک ایڈوکیٹ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے وہاں پر, کہ میں نے ان کا کفارہ نہیں کیا, ان کے گناہ معاف ہو چکے ہیں, یہ لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں. چرچ پر اس خراب جہان میں سمرنا کی کلیسیا پر خدا فخر کر رہا تھا. آج خانیوال کے چرچ پر خدا فخر کر رہا. خرابی ہے, برائی ہے, گناہ ہے, بدی ہے, ظلم ہے, مسئلے ہیں, فکریں ہیں, پر خدا خانیوال کے چرچ پر فخر کرتا. جیسے وہاں پر وہ مندر بنا کر کیسر کے, زیوس کے, ایفروڈائٹس کے فخر کرتے تھے, خدا کو اس کلیسیا پر فخر تھا. خدا کو میرے اور آپ کے اوپر. تو نے دیکھا میرے بندہ یوں کہا, خدا سے ڈرتا ہے, مجھ سے ڈرتا ہے, بدی سے دور رہتا ہے, کامل ہے, قربانی کرتا ہے, ورشپ کرتا ہے, ستائش کرتا ہے, سوچتا اپنی فیملی کے بارے میں کہ انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, میرے حضور آتا ہے. دشمن کو نہیں کبھی میرے بندہ ایوب کے ایمان پر, ایوب کے حال پر, ایوب کی گواہی پر, ایوب کی ٹیسٹیمنی پر غور کیا, اور خدا فخر کرتا آسمانوں پر آپ کی گواہی, میری گواہی پر, آپ خاتموں کی گواہی پر, کلیسیا کی گواہی پر. آمین. سمرنا کا چرچ خدا کا فخر تھا. وہاں پر مصیبت میں, تنگی میں یہ وفادار کلیسیا تھا. وہ کیسر کی پرستش کر کے, بتوں کی قربانیاں کر کے فخر کر رہے تھے, اور خدا فخر کر رہا تھا کہ ایک چرچ میری ستائش کرنے والا اسی تاریک شہر کے اندر جو ہے موجود ہے. خدا غرور کر رہا تھا اس کلیسیا پر. میں نے اس کے بارے میں سیکھا کہ ان کے کھلے کشادہ سڑکیں تھی, اور ان کے بتوں پر بھی, سوری, ان کی سڑکوں پر بھی بت جو تھے منصب تھے. دونوں طرف, کئی سڑکوں پر دونوں طرف بت, لائنوں میں بت دونوں طرف. اور کہتے ہیں کہ جب سورج چمکتا تھا دن کو, اور ان بتوں پر جو سڑک کی دونوں طرف بت ہوتے تھے, روشنی پڑتی تھی سورج کی,
سی صورت جو تھی وہ وہاں پر بن جاتی تھی، اور شاید اسی لیے خداوند انہیں کہہ رہا ہے وفادار ہے چرچ، تو تاریکی کے اندر ہے، تو بت پرستی کی جگہ پر ہے، وفادار ہے، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ وہ فخر کرتے تھے کہ وہ شہر کا تاج ہے، کیونکہ اس سٹی کو، سمرنا شہر کو سینٹر آف ٹریڈ بھی کہا جاتا تھا اور سٹی آف کراؤن بھی کہا جاتا تھا، اور وہ اس بات پر فخر کرتے تھے۔ کیسر کی پرستش پر فخر، کیسر کے مندر بنانے پر فخر، دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مندر بنانے پر فخر، اور اس بات پر بھی کہ ہم تجارت کرنے والے ہیں اور ہم شہروں کا تاج ہیں۔ امیر شہر تھا، کاروباری لوگوں کا ایک طرح سے کراؤن تھا یہ شہر، تاج تھا یہ شہر۔ لفظ سمرنا کے یونانی زبان میں معنی ہے، اس کا ترجمہ مر، اسی سے ترجمہ جو ہے وہ لیا گیا ہے، خوشبودار سینٹ مر جو ہے، یہ درختوں سے نکلتی تھی، اور یہ شہر سمرنا شہر جو تھا یہ مر کی تجارت کرتے تھے، مر بیچتے تھے، اور یہ بہت مہنگا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر مجوسی مر لے کر آئے تھے وہاں پر، درختوں کے اندر ایک تیز دھار آلہ درخت کے اندر مارا جاتا، درخت کٹتا، درخت سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں تکلیف کا شکار ہوتا، درخت کاٹا جاتا، اور پھر اس سے خون کی طرح یہ ایک طرح سے یہ مر جو تھا یہ نکلتا تھا، اور یہ بڑا مہنگا ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے کسی کو کاٹا جانا ہوتا تھا، اور جب وہ مر یسوع کے سامنے پیش کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے تو مارا جائے گا لیکن ہم زندگی پائیں گے۔ عالم کہتے ہیں کہ جب خون اور پانی اس کے بہ نکلا، وہ مر گیا تھا، تو یہ نشانی تھی کہ یہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ جب خون اور پانی اکٹھا نکلتے ہیں انسان کے جسم سے، یہ مردہ ہونے کی بھی علامت ہے، لیکن یہ پیدائش کی بھی علامت ہے۔ جب عورت حاملہ ہوتی اور بچے کو جنم دیتی تو بلڈ نکلتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ پانی جو ہے وہ نکلتا ہے۔ کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دعا کریں فلاں بہن کے لیے، اس کا پانی جو ہے اندر تھیلی کے اندر کم ہو گیا ہے، تو جنم ہو رہا تھا، مر پیش کر رہا تھا۔ جب وہ لے کر آئے تھے گفٹ کے طور پر، خداوند یسوع تم مرے گا لیکن جنم چرچ کا ہوگا، تم مرے گا خون اور تیرا پانی بہ نکلے گا لیکن چرچ کا جنم ہوگا، چرچ کا وجود جو ہے وہ قائم ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اسی کے مار کھانے سے میں نے اور آپ کی جو ہے وہ شفا پائی۔ یہ مر کی تجارت کرتے تھے اور دولت کماتے تھے، اس کی بہت خوشبو اچھی جو ہے یہ ہوتی تھی۔ اب اس طرح کے حالات میں اس چرچ کو خدا کو پیش کرنا، جب برائی، جب مندر، جب بت پرستی کا راج، بدوہوں کا راج، اسیروں کا راج، ایک چرچ کو مسیح کی ورشپ کرنا، ایک چرچ کو ایک تاج کے طور پر نظر، ایک چرچ کو چاہے دکھ میں چاہے تکلیف میں سے گزرتا، چرچ کو نور اور نمک کی طرح کھڑا ہونا تھا، پتہ چلے کہ یہ ایک چرچ ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی ورشپ کرنے والی۔ اسی طرح میرا اور آپ کا بھی تاریخ دنیا، برائی کی دنیا، خراب جہان، ختم ہونے والا جہان پر میں اور آپ پریزنٹ کریں، میں اور آپ ایسی ورشپ کریں، ایسی ستائش کریں، ایسی بندگی کریں کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خدا کی ورشپ کرنے والے لوگ ہیں۔ جہاں پر کیسر کی ورشپ تھی، چرچ مسیح کی ورشپ کرتا، چرچ مسیح کو جلال دیتا، چرچ خدا کی بندگی کرتا، چرچ خدا، اور یہ چرچ کامیاب ہوا ہے۔ اس چرچ کی تعریف کی گئی ہے، اس چرچ کی تعریف کی گئی ہے۔ آغاز ہی میں 8ویں آیت ہم نے پڑھی، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ اس چرچ کو جو تعارف کروایا گیا ہے خداوند یسوع مسیح نے، پہلی چیز اس کو تعارف کروایا گیا۔ اگر آپ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو دیکھیں، جو اپنے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہیں،
چرچ، افسس کا چرچ، پرگمن کا چرچ، اس کو تعارف کیا ہے؟ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے۔ سمرنا کا چرچ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ جب میں نے اس کی اسٹڈی کی مجھے سمجھ آئی اس کو یہی تعارف کیوں دیا گیا، دوسرا کو تعارف اس چرچ کو کیوں نہیں دیا گیا۔ اب ان سے کلام کر رہا تھا، وہ اپنا تعارف کیا کر رہا ہے؟ میں اول و آخر ہوں، میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، میں تم سے کلام کر رہا ہوں۔ خدا اپنے قادر، میں اول و آخر، پہلی بات میں آغاز کرنے والا اور میں ہی اینڈ کرنے والا ہوں۔ کیسے نہیں؟ دنیا کی تاریکی کی قوتیں نہیں ہیں، شرارت کی روحانی فوجیں نہیں ہیں۔ یس ڈپریشن ہے، ہاں تکلیف ہے، ہاں مشکل ہے، ہاں پریشانی ہے، پر اول اور آخر میں ہوں۔ جب تو گھبرا نہ جانا، میں نے شروع کیا، میں ہی اس کو انجام تک لے کر آؤں گا۔ ہاللیلویا۔ خدا اس چرچ کو کہہ رہا تھا گھبرانا نہیں، فکر نہ کرنا، ابتدا انتہا ہو، الفا اومیگا ہو۔ وہ کہہ رہا کیسر سوورن نہیں ہے، میں شروع ہوں، میں ہی اختتام ہوں، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی الفا ہوں، میں ہی اومیگا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کا نام کوئی شروع، میں وہ ہوں جس کا نام کوئی اختتام۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب یہ بتاتی ہے اگر میں نے شروع کیا ہے تو میں وہ خدا قادر ہوں جو پورا بھی اس کو کروں گا، ختم بھی اس کو کروں گا۔ کیسر سوورن، کیسر قادر مدرک نہیں ہے۔ آمین۔ میں اور آپ ہو سکتا ہے طرح طرح کی میری مشکل فرق ہے، کلیسیا آپ کی مشکل فرق ہے، میری آزمائش اور آپ کی آزمائش فرق ہے، لیکن خداوند کہہ رہا ڈونٹ وری، اول و آخر میں ہوں، میں نے تیرے اندر نیک کام شروع کیا ہے۔ فلیپیوں کے خط میں لکھا خداوند کہتا ہے میں ہی اسے انجام تک لے کر جاؤں گا۔ پریز لارڈ، ہاللیلویا۔ تو نہیں ہے کہ خدا نے کوئی کام شروع کیا ہو اور اس کو پورا کرنے کی قدرت شاید اس کے اندر کام ہوگی، تو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے آسمان پر، زمین پر، ایون سمندروں کے اندر خدا نے جو چاہا وہ اس نے کیا۔ اس کی جو مرضی وہ کرتا، اس کی جو مصلحت اس کو وہ کرتا اور وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ شاید خدا نے سے وہ کرتا، شاید آج مجھے لگ رہا ہے کہ کیسر کی حکومت ہے، کیسر کے اصول ہیں، کیسر کے لاز ہیں، لیکن وہ شاید تمہیں دبا رہا، حکومت تمہیں دبا رہی، چیزیں تمہیں دبا رہی، اور میں شاید پاکستان میں ازار اسلامی کا شکار اور کئی باتوں کا شکار شاید دبائے جا رہے، لیکن خدا کہہ رہا اول اور آخر میں ہوں، ڈونٹ وری، میں غالب آیا ہوں، میں ابتدا ہوتا ہوں۔ پھر خدا نے کہا کہ میں وہ ہوں، اور چرچ میں اور آپ آج اس بات کو لے کر ہیں، یس پرابلمز ہیں، پر جس کو میں اور آپ جانتے وہ الفا اومیگا ہے، وہ اول و آخر ہے۔ اور دوسرا تعارف یہ تھا جو مر گیا تھا اور اب زندہ ہے۔ ہاں میں مرا تھا، لیکن میں اپنے کہنے کے مطابق زندہ بھی ہوں اور اب بھی زندہ ہوں۔ میں دوسرے بتوں کی طرح، میں دوسرے معبودوں کی طرح نہیں ہوں۔ اور خداوند کلیسیا کو کہہ رہا تھا یس، میں نے نام کی موت گوارا کی، میں نے صلیبی موت گوارا کی، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اونچے پر چڑھائے جاؤں گا، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں، رائٹ نو میں زندہ ہوں۔ خداوند چرچ کو یہ کہہ رہا ہے اور خداوند آج مجھے آپ کو بھی کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، انہوں نے مجھے ستایا، انہوں نے مجھے پکڑا، بے دردی سے مارا، میری داڑھی نوچی، میں انسانوں کے ہاتھوں میں تھا، گویا آدمیوں میں حقیر و مردود، وہ شکل و صورت اس کی پہچاننے کے لائق نہیں تھی، لیکن میں مر گیا تھا، یہ ماضی کی بات ہے، اب میں زندہ ہوں اور میں عبداللہ زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ ہمارا خدا آج مجھے اور آپ کو یہ تعارف کروا رہا ہے، آج مجھے اور آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے۔ ڈونٹ وری، چیزیں نہیں ہیں، باتیں نہیں ہیں، تیری رویا بھی پوری نہیں ہوئی، تیرے مسئلے تیری فکریں، پر میں الفا اومیگا ہوں، میں فرسٹ اور لاسٹ ہوں۔ جب کچھ نہیں تھا میں تھا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا میں پھر بھی ہوگا۔ ہمارا یہ خداوند ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ یہ
چرچ کے لیے نا بڑا اہم تعارف تھا. میں مر گیا تھا پر اب زندہ ہوں، کیونکہ اس چرچ کو پرسیکیوشن کا سامنا تھا، مصیبت کا سامنا تھا، غریبی کا سامنا تھا. یہ خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے، میں الفا اور اومیگا، یہ اس کا کلام تھا اس چرچ کے لیے. میں ابتدا اور انتہا ہوں، یہ اس کا کلام تھا. جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، یہ اس کا کلام تھا. پہلے ہم پیچھے اس کے بارے میں تعارف پڑھتے ہیں. چراغ دانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا، یہ اس کا کلام تھا. جو قوم تک کا جامع پہنے ہوئے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا، یہ اس کا کلام ہے. آج میرے اور آپ کے لیے میں اول اور آخر ہوں. ڈونٹ وری. جس کے پاؤں میں خالص پیتل کے سے تھے، جو بھٹی میں دبایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، یہ اس کا کلام تھا. سمرنا کے چرچ کے لیے جس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. یہ اس کا کلام تھا، یہ اس کا کلام ہے جس نے کہا اول اور آخر میں ہوں، اور اس کا کلام ہمیشہ میری اور آپ کی زندگی میں اس کے بعد پورے ہو کرے گا. آمین. جو اسی کتاب میں کہا تھا میں ایک دن زندوں اور مردوں کی عدالت کروں گا، یہ اس کا کلام تھا. تو اسی کتاب میں بتا رہا تھا مکاشفہ کی کتاب کی 19ویں باب میں کہ دلہن نے اپنا اس کا لباس تیار ہو گیا، شادی کی ضیافت تیار ہو گئی. دلہن نے چمکدار سفید مہین کتانی کپڑے پہن لیے، اور یہ اس کا کلام ہے. تو 1000 سال کی بادشاہی کرنے اس دنیا پر آ رہا ہے، یہ اس کا کلام ہے جس کے ساتھ میں اور آپ اول تک ہمیشہ رہیں گے. اسی کتاب کے اندر اس چرچ کی مصیبتوں، غریبی، پریشانی کا ذکر، لیکن اسی کتاب میں خدا کے سوورن ہونے کا، خدا کے قادر مطلق ہونے کا اور ابدیت کا ذکر ہے، جس میں میں اور آپ اس کے ساتھ رہیں گے. ہاللیلویا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اور آپ کی حالات سے گزرے. یوحنا کا بپتسمہ، یوحنا جو اس مکاشفے کو لکھ رہا تھا، یہ اس وقت پتمس کے جزیرے پر تھا، قید کے ایک جزیرے پر. لیکن وہ ایک جزیرے پر قید میں مکاشفہ کی کتاب جو آپ کو دیکھا دیا تو اس کا مکاشفہ تو اس کا ہے. لیکن میں آپ اس بات سے سیکھیں، ٹرائلز، جیلیں، قیدیں، اذیتیں، صعوبتیں، مشکلیں، بیماریاں، پریشانیاں مجھے آپ کو خدا کے مکاشفے، خدا کی قدرت، خدا کی برکت، روح القدس کی معمولی لینے سے نہیں روک سکتی ہیں. یہ قید کے اندر، یہ پتمس کے جزیرے پر مسیح کو جلال میں، مسیح کو تخت پر کلیسیا کا، دلہن کا مستقبل یہ دیکھ رہا تھا کہ کلیسیا چاہے دنیا میں حالات کیسے بھی ہیں، مستقبل پر اگر کوئی سوورن ہے، اگر کوئی حالات پر سوورن ہے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے ابلیس کو کھولا گیا، ہاں چند سال مصیبت کے بڑی آنے والے ہیں، لیکن سوورن اور اینڈ پر تخت پر اول و آخر، ابتدا اور انتہا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہی ہے، جس کی رام اور پشاد پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خدا کا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس نے قید میں پہلے دیکھ لیا کہ میرا اور آپ کا مستقبل کیا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب جب میں اور آپ پڑھتے کہیں پر پریشان ہوتے، لیکن بالآخر میں اور آپ امید سے، قوت سے، تازگی سے بچ جاتے. ہزار سے تنگی، کال، ننگا پن، خطرہ، مصیبتیں، حال کی چیزیں، آنے والی چیزیں، فرشتے، حکومتیں ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. یہ اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس جلال کو اور تھرون پر، تخت پر یسوع کو جب یوحنا دیکھتا ہے، اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آمین. آمین. آگے اور اس کے بعد نامیات میں لکھا ہے میں تیری مصیبت کو سمرنا کے چرچ، میں تیری غریبی کو جانتا ہوں. خدا پہ نام دے رہا ہے اس چرچ کو، میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں. مصیبت کے لیے جو یونانی لفظ ہے prolonged suffering، اس کا مطلب ہے لمبی طویل مصیبت جس کا اینڈ نہیں نظر آتا. اچھا یہ غریب چرچ بھی ہے، میں تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں. اچھا آگے
نامی 10ویں آیت میں پڑھے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ غور کیجیے گا، خدا اس چرچ سے کلام کر رہا ہے، میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، اور مصیبت کیسی ہے؟ لمبی مصیبت، اس کا اینڈ نہیں نظر آ رہا، اور پھر خدا آگے کہہ رہا ہے تجھے اور دکھ سہنے ہوں گے۔ چرچ کو تیری مصیبت لمبی ہے پر تجھے اور دکھ سہنے ہوں گے، تم میں سے بعض کو قید میں ڈالا جائے گا، ابلیس کی یہ خواہش، ابلیس کی یہ کوشش، تمہاری آزمائش ہوگی اور 10 دن تک مصیبت تم اٹھاؤ گے۔ اندازہ لگائیں اس چرچ کی وفاداری، مصیبت میں چرچ، مصیبت لمبی، دکھ لمبا، درد، بیماری، کتنے لوگ ہیں ایماندار میں نے دیکھے ہیں سالوں سے بیمار ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، بیماری نہیں ہوتی ہے۔ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، لمبی مصیبت، اور یہ چرچ اس زمانے میں خدا کا فخر تھا، مصیبت سہنے کے لیے تیار، دکھ سہنے کے لیے تیار، آزمائشوں میں جانے کے لیے تیار، قید میں جانے کے لیے تیار، اور خدا نے اوپر سے کہہ دیا جان دینے تک وفادار رہنے۔ بس اتنا نہیں کہ دکھ سہلے، اتنا نہیں مصیبتیں سہلے، اتنا نہیں قید میں چلے گئے، اتنا نہیں جان دینے تک وفادار رہنے، تب زندگی کا تاج دیں گے۔ اس چرچ کو جس کی تعریف کی گئی، خدا تیرا اور دکھ سہنے ہوں گے، اور اذیتیں سہنی ہوں گی، اور آزمائشیں برداشت کرنی ہوں گی۔ مجھے یہاں پر جو بہترین بات جس نے مجھے کلک کیا، خدا کہتا ہے میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ اب غریبی کے لیے میں اس بات پر بات کیا ہوں، غریبی کے لیے جو یونانی لفظ ہے ایکسٹریم پاورٹی، اتنی غربت یہاں پر جو یونانی لفظ ہے، پانی کے لیے، روٹی کے لیے مانگنا، روٹی بھی پیسے دے دو، میرے کو پانی بھی پیسے دو۔ چرچ، کلیسیا، خدا کے لوگ، یسوع کے لہو سے دھلا ہوا چرچ، سمرنا کے اندر جہاں کیسر کی ورشپ ہوتی، خدا کا فخر یہ چرچ، اتنا غریب، مصیبت کتنی لمبی، نظر نہیں آ رہی کہاں ختم ہو رہی ہے، غریبی کتنی، مانگنے تک یہ کلیسیا، پتہ نہیں انہوں نے مانگا کہ اتنی غریبی میں تھے، ان کی غربت کو شو کیا جا رہا ہے، اتنا بندہ غریب ہو جائے، چرچ اتنا غریب ہو جائے، کلیسیا اتنی غریب ہو جائے، اور وفادار رہے کہ بھیک مانگنے پر آ جائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ جو لفظ جس نے مجھے میری اٹینشن دی، خدا کہتا ہے تیری مصیبت جو لمبی ہے، تیری غربت جو بھیک کی طرف مانگ رہا ہے، خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ ہاللیلویا، خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں جانتا نہیں ہوں، میں تیرے دکھوں کو، میں تیری آزمائشوں کو، میں تیری بیماریوں کو، تیرے بل پے نہیں ہوئے، تیرے بجلی کے بلوں کا مسئلہ، تیرے کپڑوں کا مسئلہ، تیرے گھر کا مسئلہ، تیرے مسائل میں جانتا ہوں۔ خدا کہتا ہے، میں اور آپ انسانوں کو کہتے ہیں خدا اگر تو جانتا ہے تو پھر کہاں ہے تیری ڈائیوائن فیور، پھر کہاں ہے تیری الہی مداخلت، پھر کہاں ہے تیری معجزانہ قدرت کہاں پر ہے؟ لیکن بائبل میں خدا کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، عبرانی کے خط میں لکھا محتاجی میں، بدسلوکی میں، لکھا وہ آوارہ جنگلوں میں مارے پھرے، لکھا دنیا ان کے لائق نہ تھی، انہیں آڑے میں چیر دیا گیا، لکھا وہاں پر انہیں سیل دیا گیا جانوروں کی کھالوں کے اندر، لیکن وہاں پر ایک بات پتہ کیا لکھی ہے، دنیا ان کے لائق نہیں تھی، ایمان انہوں نے دی، اور چرچ کو کہا جان دینے تک وفادار ہے۔ مصیبت لمبی، غریبی لمبی، مانگنے تک آگے، پر میں تجھے جانتا ہوں، میں تیری تکلیف کو، جس دور میں سے، جس حال میں سے گزر رہا ہے، بھائیو بہنوں، چرچ سنیے گا، خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ 12 برس کی جو عورت بیمار تھی، خدا اس کی درد کو، اس کی تکلیف کو، ایک عورت سمجھ سکتی ہے اس تکلیف کو، 12 سال سے اس کا خون جاری تھا،
کمزور ہو گئی ہوگی، پیسہ اس کا لگ چکا، بڑا دکھ، بڑی درد، بڑی بیماری، شریعت کے اعتبار سے گھر والے لوگوں سے، چرچ سے، اپنی عبادت خانہ سے، قربانیوں سے ڈسکنیکٹڈ ہے، کمرے میں شاید بند پڑی ہے، مالدار ہے پر مال بڑا لگ گیا ہے، بیمار میں پڑی ہے، 12 کا عدد حکومت کا عدد ہے، بیماری اس پر حکومت کر رہی تھی، لیکن خدا جانتا ہے کس نے اس کو چھوا، خدا جانتا ہے کون اس کی ہضمی کا بھوکا پیاسا، خدا جانتا ہے 38 برس کے بیمار کو جانتا ہے۔ کلام نے کہا وہ بیت حضرت جو اس کے پاس گیا وہاں پر، اور اس بندے کی طرف گیا جو 38 برس سے وہاں پڑا ہوا تھا اپنی بیماری کے اندر، وہ گیا وہاں پر، وہ جانتا تھا کہ یہ سٹرگل کر رہا ہے، خدا جانتا ہے، دشمن آ کر پتہ کیا کہتا ہے مجھے رات کو، خدا نے تیری فکر نہیں، خدا کو تیرے حالات کی کوئی خبر نہیں، خدا کو تیرے حالات کو بدلنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، خدا کو تیرے معاملوں میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ کچھ نہیں کر رہا، اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنی دعائیں، اتنے روزے، 38 برس سے وہاں پر پڑا تھا، خدا وہاں پر گیا، اور مجھے بائبل میں یہ لفظ بڑا پسند ہے، اسے کہا اٹھ، شروع سے لے کر آدم جب سے گرا خدا اٹھا رہا لوگوں کو، رائز چلا ان کو سے اٹھایا، اس نے سمسون کو اٹھایا، اس نے مجھے اور آپ کو اٹھایا، میں اور آپ گناہ کی وجہ سے گری ہوئی حالت میں اس کو بھی اٹھاتا، 38 برس کے بیمار کو اٹھ، اپنی چال پہ اٹھا اور چل پہ، خدا ان کو یہ پسند نہیں میری اور آپ کی، وہ جانتا ہے، لیکن اسے فخر ہے ایوب کی طرح میرے اور آپ کے اوپر، ایک دن میں 10 بچے بھی مر جائیں گے، شام کو یہ میری پریز ہی کرتا ہوا نظر آئے گا، شام کو یہ مجھے مبارک ہی کہتا ہوا نظر آئے گا، اسے فخر ہے سمرنا کی کلیسیا کی طرح دکھ، اذیتیں، صعوبتیں، مشکلیں، پریشانیاں، بلوں کی ٹینشن، فلاں مسئلے، بیماری نہیں جا رہی، تنگی کے دن، کال کے دن، پیسے نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ چرچ مجھے نہیں چھوڑے گا، تو میرا فخر ہے، تو اس زمین پر میرا فخر ہے، سمرنا کے چرچ کی طرح تو اس زمین پر میرا جو ہے وہ فخر ہے۔ آگے خداوند اس کو کہتا ہے مصیبت بھی جانتا ہوں، غریبی بھی جانتا ہوں، پر تو دولت مند ہے۔ عجیب سے کنٹرڈکشنز یہاں پر نظر آ رہے ہیں، میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں لمبی ہے، تیری غریبی کو جانتا ہوں بھیک مانگنے لگا، پر تو دولت مند ہے، تو فزیکلی میٹیریل وے میں دولت مند نہیں ہے، چیزیں تیرے پاس نہیں ہیں، پر تو اسپرچولی دولت مند ہے۔ ہاللیلویہ، خدا کی نگاہ میں یہ میٹر کرتا ہے، تیرے پاس تیری بنیادی ضرورتیں زندگی کے لیے نہیں ہیں، تیرے پاس کمیاں ہیں، روٹی کے ٹکڑے کا تو محتاج، پانی کا تو محتاج، لیکن تو فل ہے، تو روح القدس سے بھرا ہوا ہے، تو ایمان سے بھرا ہوا چرچ ہے، تیرے پاس پیسے، کپڑے، چیزیں نہیں، پر تو روحانی طور پر امیر ہے۔ خداوند نے اس کے لیے ایک بھی آپ پڑھیے گا منفی بات نہیں کی اس چرچ کے لیے، ایک بھی نیگیٹو بات نہیں کی کہ تو نے پہلی سے محبت چھوڑ دی، تو نے ایزیبل کو رہنے دیا، تو نے بلام کے ساتھ اتفاق کر دیا، جھوٹے استادوں، جھوٹی تعلیموں اور جھوٹے لوگ، نہ تو سر ہے نہ تو گھر میں نہیں، کچھ نہیں ایسا کہا، اس کو کہا تو امیر ہے، تو اسپرچولی اسٹرانگ ہے، تو ورشپ میں اسٹرانگ ہے۔ جب ارد گرد کیسر کی، ایفروڈائٹس کی، زیوس کی اور کئی دیوی دیوتوں کی ورشپ ہو رہی ہے، تو میری ورشپ کر رہا ہے، تو اول و آخر ابتدا اور انتہا کی ورشپ کر رہا ہے، جو خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کو روحانی طور پر امیر ہے۔ چرچ کو اگر بائبل مقدس میں دیکھیں، کلیسیا کی تاریخ اگر میں اور آپ پڑھیں، بایوگرافیز اگر میں اور آپ پڑھیں، دکھ سہے، تکلیفیں سہی، پر کلیسیا نے خدا کی ورشپ باندھنے کی، ایون جیل کے اندر پولس اور سلاس کو مارا گیا، اور وہ آدھی رات کے وقت خدا کی حمد کے گیت گا رہے، وہ یہ سکھا رہے، دیکھ مصیبت نہیں، وہ پریز دے رہے تھے، وہ حمد کے گیت گا رہے تھے، وہ تعریف کر رہے تھے، خدا ان تیرے بھی ستائے گئے ہیں، خدا ان تیرے تو بیڑیاں کھلی ہیں۔ آدھی رات کے وقت لوگوں نے بپتسمے پھر وہاں پر ہوئے،
پھر وہاں پر لوگوں نے جیلوں کے دروازے وہاں پر کھل گئے، تو ہم کہتا ہے تو دولت مند چرچ ہے۔ آج کہتا ہے وہ لوگ جو خود کو یہودی کہتے ہیں نہیں، روحانی کہتے ہیں، دکھاوا روحانی ہے، لیکن وہ مذہبی لبادے میں ہیں، وہ آ گئے ہیں، جماعت میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ خود کہتے ہیں یہودی، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں نہیں، بلکہ شیطان کی جماعت ہے۔ اور وہ جو تجھ پر لان تان کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ جو تیرے خلاف پروپیگنڈاز کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ تیرے خلاف جو منفی باتیں چرچ کرتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ تیرے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کو جانتا ہوں، میں تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں، میں تیرے دولت مند ہونے کو بھی جانتا ہوں، جو لوگ تیرے خلاف ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ He knows all things، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں اور آپ جو بیچ بولے وہ جانتا ہے، میں اور آپ جو ستائش کر وہ جانتا ہے، میں اور آپ جس طرح خدمت کر رہے وہ جانتا ہے، میں اور آپ جس طرح سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے خدا کے لیے، خدا بھی وہ جانتا ہے، وہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے، وہ سب کی واقفیت رکھتا ہے، اومنی پوٹنٹ، وہ اومنی پریزنٹ ہے، وہ اومنیشینٹ بھی ہے، وہ ہر جگہ موجود بھی ہے اور سب علم کی واقفیت بھی رکھتا ہے۔ کہتا میں جانتا ہوں ان کو۔ لوکا 11:23 میں لکھا جو یسوع کے ساتھ نہیں وہ یسوع کے مخالف ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ شیطان کی جماعت ہے۔ پھر کہتا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں ان سے خوف نہ کر۔ خدا چاہتا ہے کہ میں آپ اس بات کو جانا، آگے دن برے ہیں، آگے دکھ انتظار کر رہے ہیں، اور خدا چاہتا ہے چرچ جانے آگے کیا کہتا ہے تو ورنہ کی جب وقت وفادار ہے، تو روحانی طور پر دولت مند ہے، آگے اور بھی مصیبتیں، آگے اور بھی قید ہے، آگے اور بھی تباہ کرنے والا آئے گا، آگے اور بھی آ کر تمہارے ایمان کو وہ ڈاما ڈول کرنے کی اور تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بائبل میں اجر کا وعدہ ہے، بائبل میں یہ وعدہ نہیں ہے کہ ندیوں میں سے میں اور آپ موت کے سائے کی وادی میں سے میں اور آپ نہیں گزریں گے، بائبل میں یہ نہیں کہ آزمائشیں مصیبتیں اور دکھ نہیں آئیں گے، بائبل میں یہ وعدہ ہے کہ میں تجھے اجر دوں گا، جان دینے تک وفادار ہے، میں تجھے زندگی کے تاج کے لیے، یہاں پر یونانی زبان میں جو لفظ ہے وہ سٹیفینوس ہے، اور سٹیفینوس تاج جو ہے جیسے ہمارا ارشد ندی اولمپکس میں آپ سے نیزہ پھینکا تو اولمپکس کے اندر جو دوڑنے والے ہوتے ہیں سٹیفینوس، تو یہاں پر زندگی کے تاج کے لیے ورڈ ہے، یہ ڈائیڈیم نہیں ہے، یونانی زبان میں تاج کے لیے لفظ ہے ڈائیڈیم، یہ نہیں ہے، ڈائیڈیم بادشاہ کے تاج کو پیش کرتا ہے، لیکن یہاں پر زندگی کے تاج کے لیے لفظ ہے سٹیفینوس۔ دوڑ میں دوڑنے والے، دوڑ کو ختم کرنے والے، دوڑ میں جیتنے والے کو یہ تاج ملے گا۔ اب چرچ میں اگر آپ دیکھیں، میں نے آپ کی دوڑ شروع کی ہے، یس خدا نے رحم ہم پر کیا، اپنے بیٹے کے لہو سے ہمیں دھویا، روح القدس نے ہمیں تیار کیا، ہماری اپنی کوئی میں تو بات کی نو، اس کی پاک اس کے کلام نے ہمیں تیار کیا، اس کی مہربانی ہم پر ہوئی۔ اب میں آپ ایک ریس میں ہے، میں آپ ایک دوڑ میں ہے، مسیح مسافر کی کتاب کو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، میں اور آپ چل رہے ہیں، جو دوڑ مکمل کرتا، جو فنیشنگ لائن تک جاتا، خدا ان کہہ رہا چرچ ابھی تو فنیشنگ لائن پر نہیں گیا، تو دکھ سہ رہا، غریبی تو سہ رہا، بھیک مانگنے تک آ گیا، مصیبت تیری لمبی، دکھ تجھے اور سہنے آگے آئیں گے، دوڑ ختم کرنی ہے، تو نے صحیح ہے دکھ میرے خاطر، تو نے صحیح ہے اذیتیں میری خاطر، پر ابھی باقی ہیں۔ میں اور آپ سمپل اس بات کو سمجھتے ہیں، اگر آپ دوڑ میں حصہ لیں اور آپ راستے میں رک جائیں تو تاج ملے گا، ٹرافی ملے گی، انعام ملے گا؟ جی نہیں، خدا کہہ رہا ہے دوڑ مکمل کرنی ہے مجھے، کئی چیزیں تیرے راستے میں آئیں گی جو تجھے اٹریکٹ کرے گی، لیکن فنیشنگ لائن کی طرف، ٹرافی کی طرف، اور ٹرافی کیا ہے یہاں پر؟ جان دینے تک وفادار ہے، زندگی کا تاج جو ہے وہ تیرے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، تجھے اپنی
زندگی کے اندر خواہشوں کو، چیزوں کو، لوگوں کو شاید لوز کرنا پڑے، پر یہ تاج اسی کو ملے گا جو زندگی کا تاج ہے، جو اپنی فنشنگ لائن تک جو ہے وہ پہنچے۔ یس، کئی دفعہ میں آپ تھک جاتے ہیں، پر ہمت نہ ہاریں، پھر اٹھیں، پھر میں اور آپ کوشش کریں۔ میں کئی دفعہ گر جاتا ہوں، میں کئی دفعہ پیچھے ہو جاتا ہوں، ہم سب ایسے ہی ہیں۔ خدا طاقت دیتا ہے، خدا قوت دیتا ہے، وہ ہمیں ہمت دیتا ہے۔ آس پاس لوٹ جو تھا، بے دینیوں کے چال چلن سے دل تھا، اپنے سچے دل کو شکنجہ میں کھینچتا تھا، اور پھر ایک دن خدا سے وہاں سے نکالا۔ بس ہمیں کوئٹ نہیں کرنا ہے، بس ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے۔ میں اور آپ شاید حوصلہ ہار سکتے ہیں، میں اور آپ شاید روک سکتے ہیں، میں اور آپ شاید مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میں اور آپ ہمت نہ ہارے تو میں اور آپ آخری لائن تک چلے جائیں گے۔ خدا میری اور آپ کی مدد کرے گا، روح القدس میری اور آپ کی مدد کرے گا۔ اگر میں اور آپ نے ہمت نہ ہاری تو پھر میں اور آپ بھی صدر قمیص سے قرب نجوم کی طرح چوکھے کو اپنے درمیان دیکھیں گے۔ اگر میں اور آپ نے ہمت نہ ہاری تو پھر میں اور آپ موسیٰ کی طرح، اسرائیلیوں کی طرح کلزم کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے، اور پھر اگر میں اور آپ نے ہمت نہ ہاری اور آئیں پھر سے دلیری کرے، میں اس دور کو جیتوں گا۔ آج خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، مجھے فنشنگ لائن تک جانا ہے، مجھے اس دور کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ میرے واسطے آگے کے لیے، آئندہ کے واسطے راست بازی کا تاج پولس فلپیوں کے خط کے اندر کہتا ہے رکھا ہوا ہے، میرے واسطے زندگی کا تاج ہے، میں نے اینڈ تک جانا ہے۔ اور اگر میں اور آپ ہمت نہ ہارے تو پھر میں اور آپ بھی یردن کو سوکھتا ہوا دیکھیں گے، پھر میں اور آپ بھی شیروں کے منہ بند دیکھیں گے، اور پھر ایک دن میں اور آپ آسمان پر جب ہوں گے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس نے کہا میں اول اور آخر ہوں، جس نے کہا میں تیری مصیبت قریبی کو جانتا ہوں، جس نے کہا تیری مصیبت لمبی ہے پر جان دینے تک وفادار ہے۔ ایک ٹائم ہمارا چرچ، میں اور آپ آگے ہوں گے، میرے اور آپ کے سروں پر وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ خداوند کا خداوند جو ہے زندگی کا تاج رکھے گا، اور کہے گا شاباش اے اچھے اور جانکار مطلب، تمہیں لائن کھلی ہے، تمہیں دور کھلی ہے، تم پھر سے لائن کر دیا ہے، تمہیں دور کو ختم کیا ہے، تمہیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ پولس قید کر کے تھا، اسے پتا تھا میرا سر کاٹ دیا جائے گا، کہتا میرے پوچھ کا وقت آ گیا، کہتا میرا ٹائم آ گیا پر میں اس سے پریشان نہیں ہوں۔ وہ ایک خوبصورت بات کہتا ہے، کہتا آئندہ کے لیے مجھے پتا میرا ٹائم آ گیا پر آئندہ کے لیے میرے واسطے وہاں پر وہ لفظ استعمال کرتا راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے۔ نئے اعلان میں مختلف تاج ہیں۔ پہلا کرنتھیوں نام باب کی 5 میں انکرپٹیبل کراؤن، نہ مرجھانے والا سہرا، یہ ان کو ملے گا جنہوں نے جسم کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، خود کو منظم ڈسپلن کیا اور کامیاب دوڑ دوڑی، نہ مرجھانے والا سہرا ہوتے ہی۔ پھر لکھا ہے کہتا تم میرے لیے خوشی کا تاج ہو، کراؤن آف ریجوائسنگ۔ یہ جو یسوع کے پاس روحوں کو لے کر آئے ان کو یہ ملے گا راست بازی کا تاج۔ سوری میں نے فلپیوں کا حوالہ بولا، یہ دوسرے تیموتھی چوتھے باب کی 8ویں آیت میں پولس کہتا ہے میرے لیے آئندہ کے واسطے راست بازی کا تاج رکھو، جو بھوکے اور پیاسے خدا کے راست بازی کے پاک زندگی بسر کرنے کے ان کے واسطے یہ تاج ہے۔ پھر پہلا پترس 5 باب کی 4 آیت میں جلال کا تاج، یہ جلال کا تاج آسمانوں کو ملے گا، یہ جلال کا تاج چرواہوں کو ملے گا جنہوں نے یہ سردار گردبان کی طرف سے چرواہوں کے لیے خاص سجا۔ ہاللیلویہ۔ پتہ ہمیں لوگ گلا کرتے ہیں چرواہا پاسبان پادری ہیں، پادری بد گئے، پادریوں میں اس طرح ہو گیا، وہ دیکھو ایک ہو گیا پادری ایک دن سردار گردبان ایک دن کچھ آپ کو یہ تاج دے گا جلال کا۔ ہاللیلویہ آمین۔ جنہوں نے وفاداری ایماندار سے خدمت کی۔ پھر ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں یعقوب کے خط میں اور یہاں مکاشفہ میں زندگی کے تاج کا ذکر ہے، جنہوں نے ایمان کی خاطر دکھ اٹھایا، جنہوں نے مسیح کی خاطر لاکتان برداشت کی، جو اپنی دوڑ ختم کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے مسائل مشکلات کا سامنا زندگی میں کیا ہے۔ پولس بھی کہتا میں نے اچھی کشتی لگی، اب میں کوچ کر رہا ہوں۔ اور پولس جان دینے تک وفادار رہا تھا، میں بالکل لاسٹ میں پولس جان دینے تک وفادار رہا تھا، اور روم کے اندر قید میں تھا، اس کا سر کاٹ دیا گیا، کہتا میں جا رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے اچھی کشتی لگی۔ میں جب جوان تیموتھی کو کہتا ہے میں پیچھے دیکھتا ہوں، میں محنتوں میں سب سے زیادہ رہا ہوں،
میں نے اچھی کشتی لڑی تیموتھیوس، میں وفادار رہا، میں قید میں زیادہ، میں محنتوں میں زیادہ، میں نے کوڑے کھائے پر میں نے اچھی کشتی لڑی ہے، میں یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے میں نے کھائے، پر تیموتھیوس میں نے اچھی کشتی لڑی، اور یہی خدا چرچ سمرنا سے اور میرے اور جان دینے تک وفادار ہے۔ کہتا 3 بار مجھے بیعت لگے، بارہا موت کے خطروں میں، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 بار جہاز ٹوٹنے کی بلا میں، پر میں وفادار رہا ہوں تیموتھیوس۔ کہتا ہے 1 رات اور 1 دن سمندر میں گزارا، بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، غیر قوم کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، بھوک اور پیاس، فاتح کشی، سردی، ننگے پاتے، میں نے اچھی کشتی لڑی، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا تیموتھیوس، میں جان دینے تک وفادار رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی نگاہ کے کہتے ہیں میرے لیے آئندہ کے واسطے راست بازی کا تعلق ہوا۔ نگاہ جب راست بازی کے تعلق پر ہوگی پھر چیزوں کی طرف نہیں ہوگی، پھر مشکلوں مصیبتوں پر نہیں ہوگی۔ غلطیوں کے خط کو، غلطیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے 5 بات کی ساتھیاں ہیں، ان کو اچھی دوڑ رہے تھے، ان کو اچھی دوڑ رہے تھے، کلیسیا اچھی پریز کر رہے تھے، ایمان کی اچھی دوڑ رہے تھے، درست تعلیم پر چل رہے تھے۔ کہتا ہے کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ کہتا ہے یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں، کوئی اور انٹر ہو گیا ہے۔ یہ بلاوا، یہ ترغیب، یہ موٹیویشن تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں۔ تم اچھی دوڑ رہے تھے، دکھ میں بھی، درد میں بھی، تکلیف میں بھی، بیماری میں بھی، مصیبت میں بھی، ایمان تم نے نہیں چھوڑا تھا۔ یہ جو بات آتی ہے تم اچھی دوڑتے ہوئے رک گئے ہو، یہ بلاوا کسی اور کی طرف سے ہے، تم ایسے نہیں تھے۔ آگے وہ کہتا غلطیوں کے پیچھے کہتا تم پر کس نے جادو کر دیا؟ کہتا شاید تم نے کمپرومائز کر دیا، شاید تم نے دنیا کو اندر لے لیا۔ کہتا نہیں، تم ایسا نہیں کرتا۔ خدا کیا ہے؟ جان دینے تک وفادار ہے۔ چیزیں نہیں بھی ہیں، آئیں وفادار نہیں ہیں ہمارا۔ شاید کسی کو چھوڑنا پڑے، کسی دوست کو، کسی رشتے دار کو، پیسے کو، چیز کو، آفر کو، لیکن ہم وفادار رہیں گے۔ اعمال کی کتاب کے بالکل لاسٹ پر پہلے باب کی 20ویں سے 26ویں آیت کو پڑھے۔ ایک شخص نے بے وفائی کی تھی، سپردا کی چرچ کو کہہ رہا تھا خداوند اینڈ تک وفادار ہے نا، ٹھیک ہے تو مصیبتیں اٹھا رہا ہے پر مصیبتیں اور بھی سہنی ہوئی۔ یہودا اسکریوطی نے بے وفائی کی تھی۔ اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 20ویں سے 26ویں آیت تک پڑھے۔ یہودا کی جگہ متیہ کو چنا گیا بعد میں رسول کے طور پر۔ جگہ خالی تھی، چرچ بالا خالی میں تھا، روح القدس ان پر نازل ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا بعد میں رسول کی جگہ پر کوئی آئے، یہ پلیس، یہ خدمت، یہ جگہ خالی ہے۔ یوسف کا نام ہے جس کو یوسف سے لکھا گیا، متیہ کا نام ہے لیکن پورا متیہ کے نام پر آیا۔ اب متیہ کو چنا بعد میں گیا، لیکن متیہ کا وہی سٹیٹس تھا جو پترس کا سٹیٹس تھا، جو یعقوب اور یوحنا کا سٹیٹس تھا، صرف وہ بھی رسول تھا۔ ایک بندے نے اس سیٹ پر بعد میں رسول کی جگہ پر بے وفائی کی تھی، اب اس جگہ پر ایک وفادار کی ضرورت تھی۔ اس دنیا میں جب لوگ بے وفائی خداوند کے ساتھ کر رہے ہیں، جگہ خالی ہے، خداوند کہہ رہے میں اور آپ متیہ کی طرف بلائے گئے ہیں وفادار ہونے کے لیے۔ یہودا نے بے وفائی کی ہے، پر سائمن کا، میرا اور آپ کا بلاوا وفاداری کا بلاوا ہے۔ متیہ کو چنا اس لیے کا تھا، ہاں یہودا نے بیچا ہے، ہاں یہودا کا دعوت نکلا ہے، پر تو وفاداری کر، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ متیہ کے بارے میں ہم کتنا پڑھتے ہیں بائبل میں؟ اس کے بعد نہ کوئی گیت لکھا، نہ کوئی معجزے کا ذکر، نہ انہیں کوئی کتاب لکھی، نہ انہیں کوئی شاعری کی تھی،
نہ یہ کہ اس نے کسی روح کو بچایا. کوئی اس کی حکمت، کوئی اس کا خط بھی نہیں ہے. اس کی لیڈرشپ کے بارے میں کوالٹی میں بائبل میں مجھے آپ کو مدیہ کی نظر آتی، پر وہ ایک بے وفا کی جگہ ایک وفادار رسول ہونے کے لیے اس کو چن لیا گیا تھا. مجھے لگتا ہے اس کی وفاداری جو ہے وہ عظیم ہے، اور ایک دن آسمان پر میں آ رہا ہوں اس کی وفاداری کو دیکھیں گے. آپ نے مال کی کتاب کی پہلے بات کو پڑھے تو آیتیں میں نے پوری 20 سے 26، وہاں پر چنے جانے کی ایک بنیاد پتہ اس کی کیا تھی؟ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا گواہ ہے. ہاں چرچ، میں اور آپ اس بات کی منادی کے لیے بلائے گئے ہیں. یسوع مسیح نے گناہوں کا کفارہ دیا، خدا کا بیٹا ہے وہ، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس بات کی گواہی کے لیے میں اور آپ بلائے گئے ہیں. چاہے دنیا مخالفت کرے، چاہے دنیا جو کچھ مرضی کہے، لیکن اس بندے کی کوئی قابلیت لیڈرشپ کا ذکر نہیں، پر وہ مسیح کا گواہ ہونے کے لیے چنا گیا. آمین. مکاشفہ کی کتاب میں چلتے ہیں. شہر نیا یروشلم 12 رسولوں کے ناموں کی بنیاد پر، پترس کے نام کی بنیاد پر، یعقوب کے نام کی بنیاد پر، یوحنا کے نام کی بنیاد پر ایک بنیاد میں رکھا دی. وہاں پر کس کو ہونا چاہیے تھا؟ یہودا کو. اگر وہ وفادار رہتا لیکن متیہ چنا گیا تو پھر کس کا نام کی بنیاد پر رہے گا؟ ایک دن میں اور آپ اس شہر میں اور آپ ہی ہوں گے. 12 رسولوں کے نام کی بنیادیں وہاں پر ہیں جو وفادار رہے. پترس نے انکار کیا، بعد میں الٹا اس کو سلیب کیا گیا. یوحنا پتمس کے جزیرے میں قید میں موجود ہے، آروں میں چیرا گیا، مارا گیا. پولیکارپ کا میں اور ذکر پڑھتی ہے. یس آج دکھ ہیں، یس آج مصیبتیں ہیں، یس آج پریشانیاں ہیں، پر جو وفادار رہے گا وہ ایک دن اس نئے یروشلم میں ہوگا جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے. پولیکارپ سے انہوں نے کہا چھوڑ دے خدا ان کو، بے وفائی کر. وہ کہتا اس نے مجھ سے اگر 85 یا 84 سال، مجھے ایگزیکٹ فگر بھول گیا ہے، کہتے اتنے سال ہو گئے ہیں میرے خداوند نے کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کی، میں اس کے حضور میں پھر بے وفائی کیوں کروں؟ کمیونزم کا دور تھا، کلیسیا انڈر گراؤنڈ چلی گئی تھی، لوگوں کو نیچے سے نکال کر مار رہے تھے، پکڑ رہے تھے، ان کو اظہار سازی کر کے قتل کر رہے تھے. بس ان کی اپنی سوچ کے مطابق ایک مسیح کی تصویر تھی. ایک جگہ پر نیچے سے تہ خانوں سے کلیسیا کو نکالا گیا، وہاں پر ایک چھوٹی 8 سال کی بچی بھی تھی. انہوں نے دیکھا ایک تصویر ان کے پاس ہے، مسیح کی تو نہیں تھی لیکن ان کا عقیدہ تھا، انہوں نے اس کو محفوظ رکھا تھا. انہوں نے اس تصویر کو پھینک کر کہتے اس جگہ سے نکلو، اس پر پیر رکھو، اس پر تھوکو، اور جو تھوکے گا اور اس تصویر پر پیر رکھے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا. ایک بندہ آیا، تصویر پر پیر رکھا، تھوکا چلا گیا، اس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا. دوسرا آیا، تیسرا آیا، اس طرح ہو رہا تھا. اور ایک 8 سال کی بچی تھی، وہ گئی، اس نے تصویر کو صاف کیا، اس نے تصویر کو چوما کہ یہ میرے نجات دہندہ کی تصویر ہے، اس نے گلے لگایا. 8 سال کی بچی، انہوں نے اس کو گولیوں سے چھید دیا اس کے نازک زخم کو، پر وہ جان دینے تک وفادار رہی اور اس نے مسیح کو چھوڑا نہیں. یہ ایک پیغام آج میرے اور آپ کے ساتھ ہے. چرچ آگے دور ڈیفیکلٹ آ رہا ہے، آگے چیزیں بہت مشکل آ رہی ہیں، لیکن یہ آج ان ایکسپیکٹڈلی بھائی نے مجھے بھی کہا جب لاسٹ سیشن چل رہا تھا کہ آگے ہم اس کو لے کر جائیں گے کہ کھانے کا 1 بجے کا ٹائم ہے. تو پھر یہ پیغام، اب میرے پاس کوئی نوٹس نہیں تھے، میں دوسری بار تک یوز کرتا ہوں. خیر یہ نوٹس نکل آئے، میں کرتا ہوں تیرا شکر. لیڈر کے بیٹھے نے سنانا کی ہے، میں نے پھر جلدی اس کو پڑھا. میں فیل کر رہا ہوں اپنے منہ میں کہ مجھے بھی دوبارہ اس کو یاد کرنے کی خدا پاک مجھے بھی اس بات کے لیے تیار کر. دکھ اور ہے جو مجھے اور آپ کو سہنے ہوں گے. یہ چرچ دکھ سہ رہا تھا، خدا کہہ رہا اور بھی تجھے جو ہے وہ جو ہے اور مجھے دکھ جو ہے وہ سہنے ہوں گے. مکاشفہ 3 باب اس کی 11ویں آیت پڑھے تو کہتا ہے کوئی تیرا تاج چھین نہ لے. میرے اور آپ کے واسطے راست بازی کا تاج، جلال کا سہرا، نام و چھانے والا سہرا، زندگی کا تاج رکھا ہوا ہے.
وہ تاج بھی جو میں اور آپ میں جیت رہے ہیں، وہ کہتا تیرا کوئی یہ تاج چھین نہ لے، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی لڑکی، نہ کوئی لڑکا، نہ کوئی رشتے دار، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیز، کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ اٹس می کہ میرا اور آپ کا تاج ہے، اٹس می کہ میرے اور آپ کے واسطے آئندہ کے لیے تاج موجود ہے۔ خدا تیرا کوئی تاج نہ چھین لے، جان دینے تک تو وفادار ہے۔ اپنی آنکھیں بند کیجیے، اپنے آپ کو کلام سے بھرے۔ آپ پاسبان ہیں، چرچ ہیں، ایوانجلسٹ ہیں، میری آپ گزارش آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اور چہرہ کی مہربانی سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے، اوپر چہرہ کر کے میرے واسطے آسمان پر تاج رکھا ہوا ہے۔ آئیں اس کو کہنا شروع کریں، میرے واسطے راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے۔ خدا ایک دن مجھے بلائے گا، کہے گا شاباش اے اچھے اور جاندار نوکر، یہ میرے لیے ہے کلام، یہ آپ کے لیے ہے کلام، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ خداوند کا کلام ہے۔ آج کہیں میرے واسطے تاج رکھا ہوا ہے، کوئی میرا تاج چھین نہ لے گا، کوئی دولت، کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، کوئی لڑکی، کوئی لڑکا، کوئی مٹیریل چیزیں، کوئی جھوٹ، کوئی لالچ، کوئی نفرت، کوئی زناکاری، کوئی حرام کاری، کوئی بھی میرے تاج کو نہیں چھینے گا۔ پلیز شکر گزاری کیجیے۔ پولس کہہ رہا تھا میرا اینڈ یہاں پر نہیں ہے، میں ایک اور اینڈ کو دیکھوں گا جس میں کام میں اور اول اور آخر ہوں۔ اینڈ وہ کرے گا، دشمن ہمارا اینڈ نہیں کر سکتا۔ میرے اور آپ کے واسطے تاج رکھے ہوئے ہیں، جلال کا تاج جو پاسمانوں کے لیے ہے۔ بولنا شروع کریں، 2 منٹ اور کہنا شروع کریں، اپنے آپ کو اس کلام سے بھرے، میرے واسطے تاج رکھا ہوا ہے، میں اپنے تاج کو کھونے نہیں دوں گا، کوئی میرا تاج چھین نہ لے گا۔ رایا دھارا دی دھارا دھارا ربا ایشا کا دھارا مندہ ربا۔ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، ہاں آئندہ اور مصیبت ہے، وہ کہتا ہے 10 دن کے لیے اور مصیبت اٹھاؤ گے۔ وہاں پر لفظ یہ نہیں ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دن، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ لمبے مصیبت۔ 10 دن کا وہاں پر مطلب ہے اور لمبی مصیبت، پتہ نہیں کب ختم ہوگی، پر کہتا ہے جان دینے تک وفادار ہے، جان دینے تک وفادار ہے۔ تیرے فائنینسز نہیں ہیں، تیری بیماری ابھی نہیں گئی، تیرے حالات ابھی نہیں بدلے، تیری زندگی میں بھی معجزہ نہیں ہوا، بڑے کام ہونے ہیں، تیری رویا پوری نہیں ہوئی، جان دینے تک وفادار ہے، جان دینے تیرے لیے تاج ہے۔ میں شکریہ کریں خدا کو، میرے واسطے تاج رکھا ہوا ہے، کوئی میرا تاج نہیں چھین سکتا، نہ کوئی کیسر الہی ہے، نہ کوئی کیسر، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی اختیار، نہ کوئی دنیا کے اندر جو مخالف اسی کی روح کام کر رہی ہے۔ حالات کسی طرح سے بھی وہ صبر نہیں ہے، وہ قادر نہیں ہے۔ میرا خدا قادر مطلق ہے، میرا خدا راج کرتا ہے، جس کی نام اور پوشاک پر لکھا ہے خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ۔ کہیے میرے واسطے تاج رکھا ہوا ہے، میرا خدا ایک دن مجھے تاج دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔